بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں شراب کے حوالے سے تدریجاً اللہ رب العزت نے حرمت کے حکم کو نازل فرمایا، وہ تاریخ عرض کی تھی، اور اس میں تدریج اختیار کرنے میں حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ یہ صدیوں سے عربوں کی گھٹی میں شامل تھی، اور جو چیز عادت میں شامل ہوتی ہے اس کو چھوڑنا بڑا دشوار اور مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ میں انشاءاللہ العزیز آگے چل کے تھوڑا سا تقابلی جائزہ بھی عرض کروں گا۔ تو اس لیے شروع میں رفتہ رفتہ اس کی مختلف قباحتوں کا ذکر کرتے کرتے پھر بالآخر حرمت کا حکم نازل فرما دیا۔ جیسے بڑی تدریج سے حرمت کا حکم نازل کیا، اس میں حکمت اور مصلحت تھی۔ جب حرمت اتر گئی پھر اس حرمت کے نفاذ میں پوری شدت اختیار کی گئی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول احادیث ارشاد فرمائی۔ نسائی شریف میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، ام الفواحش ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، بے حیائی کے کاموں کی جڑ ہے۔ چنانچہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے اس سے ہر برائی متوقع ہے، وہ کوئی سی بھی برائی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی وعیدیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ بھی نسائی شریف میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جو شخص شراب پیتا ہے خدا نخواستہ، اس کے دل کے اندر ایمان کا باقی رہنا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے، اس سے بڑا ایک انسان کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، لانے والا، لاد کر لانے والا، جس کے کہنے پر لائی گئی، پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا۔ غرض شراب سے متعلق کسی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص ہے تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو اس طرح کی تنبیہات بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ منادی کروا دی جائے کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی کے منادی نے مدینہ منورہ میں آواز لگائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو پھر جن کے ہاتھ میں برتن تھے وہ پھینک دیے گئے اور گھروں سے باہر لے جا کر شراب انڈھیل دی گئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تفصیل سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ایک مجلس میں تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچے تھے، ایک مجلس میں تھے جس میں بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے اور بڑے بڑے حضرات تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساقی کا کام کر رہے تھے، ان کو شراب پلا رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ تو ایسے میں کانوں میں آواز پڑی کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو مٹکوں میں تھی وہ برتنوں میں منتقل نہیں ہوئی، جو پینے کے برتن میں منتقل ہو گئی تھی وہ لبوں تک نہیں پہنچی، اور جو لبوں تک پہنچ گئی تھی وہ منہ میں نہیں ڈالی گئی،
اور جو منہ میں ڈال دی گئی تھی اس کو حلق سے نہیں اتارا گیا، اور جو حلق سے اتر گئی تھی اس کو بھی حلق میں انگلی مار کر نکال دیا گیا، اور فوراً سارے برتن توڑ دیے گئے اور انڈیل دیے گئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسا کہ بارش کے موسم میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ بہت زیادہ ہر گھر میں تحاشا شراب ہوتی تھی اور اسی پر ان کا مدار تھا۔ تو اور یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس طرح سے ندی نالیوں کا سلسلہ تو تھا نہیں، زمینوں پر شراب پھینکی گئی، تو ایک عرصہ تک جب بھی بارش پڑتی تھی تو زمین پر شراب کی بو اور اس کی رنگت ظاہر ہو جاتی تھی، اور یہ ایک عرصہ تک یہ معاملہ ایسے ہی رہا۔ تو چنانچہ جو شراب صحابہ کرام کے گھروں میں تھی، دسترس میں تھی، وہ ساری کی ساری اسی وقت ضائع کر دی گئی۔ اور اس کے بعد جو تجارتی سلسلوں میں تھی، دکانوں پر، گوداموں میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مشکیزیں اٹھا کر ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ عام طور پر شراب یا مٹکوں میں رکھی جاتی تھی یا مشکیزوں میں رکھی جاتی تھی، اور پانی بھی انہی دو چیزوں میں رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ ان میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، تو پینے والی چیز ٹھنڈی کر کے پینے کا رواج شروع سے ہی ہے، تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ مشکیزوں میں تھی، مٹکوں میں تھی، وہ سارا کچھ لا کر ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بہت سارے جو مشکیزیں تھے وہ چاک کیے اور اس کی شراب کو ضائع کیا، اور باقی پھر صحابہ کرام کے ذمے لگایا، انہوں نے سب مشکیزیں پھاڑ دیے اور پھینک دیے، گویا کہ شراب کے برتن تک بھی باقی نہیں رکھے گئے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ شراب ضائع کی گئی۔ بلکہ احادیث میں ایک واقعہ اور بھی منقول ہے کہ ایک صحابی جو ملک شام سے شراب خرید کر لایا کرتے تھے، وہ اپنا کل سرمایہ لے کر ملک شام گئے، اور مشقت کا سفر ہوتا تھا، آج کل کی آسانیاں موجود نہیں تھیں، وہاں سے شراب خریدی اور خرید کر لا رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع مل گئی کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ ایک کل سرمایہ شراب کی شکل میں ہے، اور دوسرا آنے جانے کی مشقت، اور آتے ہوئے جب بھی انسان مال تجارت لاتا ہے اس کے ذہن کے اندر بڑے ارمان ہوتے ہیں، یہ نفع ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، اور بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی تو پھر ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں بڑھے، بلکہ وہیں پر سواریوں کو روکا اور ان مشکیزوں کو ایک پہاڑی پر ڈال دیا، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے بس ان سب کو ضائع کر دو۔ تو آ کر اپنے ہاتھوں سے سارے مشکیزیں پھاڑ دیے اور اس سب کو ضائع کر دیا، اپنا سارا سرمایہ بہا دیا۔ اس طرح کی اطاعت صحابہ کرام کے اندر تھی، تب وہ چند ہزار تھے اور پوری دنیا پر ان کی سلطنت تھی اور ان کے روب کا سکہ چلتا تھا۔ اور بخلاف دوسری طرف امریکہ میں کچھ عرصہ قبل یہ پروگرام بنا کہ شراب کے اندر بڑی قباحتیں ہیں اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، چنانچہ اس کو قانون پاس کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو جتنے ذرائع تھے لوگوں کو سمجھانے کے وہ سارے ذرائع استعمال کیے گئے، اخبارات، رسائل، اور اسی طرح ٹی وی اور لیکچر اور سکولوں میں، کالجوں میں، جہاں تک آج کے دور میں جتنے بھی ذرائع لوگوں تک بات پہنچانے کے تھے وہ سارے ذرائع استعمال کیے گئے کہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے۔ قانون پاس کر لیا گیا کہ شراب اب کے بعد نہیں پی جائے گی، اور اس کے بعد پھر تجزیہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا، تو جتنی شراب اس دورانیے میں پی گئی اس سے پہلے کبھی بھی اتنی شراب نہیں پی گئی تھی۔ تو کہاں حکم اترنے کے بعد ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا، اور کہاں کہ ادھر ممانت کی جا رہی ہے اور پینے کی ساری حدیں عبور کی جا رہی ہیں۔
بس فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام صرف قانون نہیں بناتا بلکہ دلوں پر محنت کرتا ہے. جب دل سنورتے ہیں تو پھر سارا نظام درست ہو جاتا ہے. اس لیے یہی نسخہ ہے اپنانے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.